مسئلہ میری اپنی اصلاح کا مسئلہ ہے۔ میں ایسا بن جاؤں، ایسے کردار کا حامل بن جاؤں کہ میری آخرت میں نجات آسان ہو جائے، اللہ کی رضا مجھے مل سکے، اللہ کے پسندیدہ کام کرنے کے قابل بن جاؤں، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے اپنے دامن کو بچانا شروع کر دوں۔ یہی سب سے اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اپنی اصلاح کے متمنی رہا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف، آج میں سلف میں سے کسی کا قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ لوگوں کو میرے علم کی ضرورت ہے، میں نے علم اس لیے حاصل کیا کہ مجھے اپنے علم کی ضرورت ہے تاکہ میں عمل کروں، میں اپنی اصلاح کروں۔ تو ان کا سوچنے کا انداز یہ تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے تھے تو وہ بحث و مباحثے اور مناظرے اور جدال کے لیے ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کے آئینے میں خود اپنا کردار دیکھا کرتے تھے اور پھر اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ انتہائی احساس ذمہ داری پیدا کرنے والا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس عقیدے کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے اس دنیا میں، وہ آپ کے ارد گرد موجود رہے، آپ سے علم سیکھا، آپ سے تزکیہ نفس کرایا، آپ کی زیارت کر کے اپنے جسم پر، اپنے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کرایا، آپ سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ تمام صحابہ اس مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے جو اللہ کے نبیوں کا مشن تھا، یعنی دین کو فروغ دینے کا، دین کو آگے بڑھانے کا، دین کو قوت نافذہ فراہم کرنے کا، اور دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ان طاقتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کا جو دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ تو صحابہ کرام کا کردار یہ تھا، اور آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج یہ تربیتی اصلاحی اجتماع اسی مقصد اور اسی تناظر میں رکھا گیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، ہم وہ ویژن اپنے ذہن میں وہ مقاصد، ان مقاصد کو تازہ کریں کہ جن مقاصد کو اللہ کے نبی کے صحابہ اور ہمارے اسلاف نے اپنے سینے سے لگایا تھا اور دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا تھا۔ تو آج بھی اسی سوچ کی، اسی جذبے کی، اسی جوش کی، اسی فکر کی، اسی ویژن کی ضرورت ہے جس کے تحت آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم میں سے جتنے بھی ہمارے مقررین تھے انہوں نے اسی حوالے سے زیادہ تر باتیں کی ہیں۔ اب میں اگلے مقرر آج کی نشست کے دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ ظاہر ہے زمانہ بدلتا ہے، زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دور میں تلوار بازی ہوتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی، گھوڑ سواری ہوتی تھی، یہی طاقت کے مظاہر تھے، اور زمانہ بدلتا گیا اور آج طاقت کے مظاہر کیا ہیں؟ تو عصری تقاضے، مقاصد ایک رہتے ہیں، لیکن ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو زمانے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں جناب محمد اشرف قریشی صاحب کو، جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سیاسی امور کے ناظم ہیں اور ایک اپنا جماعتی اور تنظیمی بہت بڑا کیریئر رکھتے ہیں۔